نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 27واں پارہ سورۃ الرحمن رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 14 سے 21 تک تلاوت کی گئی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ خلق الانسان، پیدا کیا ہے انسان کو. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. من صلصال، فرمایا کہ کھٹکھٹنے والی مٹی سے. کل فخار، جیسے ٹھیکرا ہوتا ہے. ٹھیکرا بھی کس کو کہتے ہیں؟ پکی مٹی کا. ہاں جی، ٹکڑے کو کیا بولتے ہیں؟ ٹھیکرا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل امین کو حکم دیا کہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لے کر آؤ. پھر اس میں پانی ڈال کر اس کو گوندا گیا. پھر اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا وجود بنایا گیا. ہاں جی. اور جب وہ خشک ہو گیا تو یقیناً جس طرح ہم برتن کو یوں کرتے ہیں پکا ہوا تو اس کی کیا آتی ہے؟ آواز. تو اس طرح جب وہ کھٹانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی وہ روح اس میں ڈالی. وہ اللہ کے وجود کا حصہ نہیں ہے. کیا چیز؟ یہ اللہ کا امر ہے. قرآن میں فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ اللہ کا امر، اللہ کا حکم ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَ. جان کس کو کہتے ہیں؟ جن کو. کس کو بولو بھائی؟ ہاں. اور پیدا کیا ہم نے جنات کو من مارج من نار. نار کہتے ہیں آگ کو، مارج کہتے ہیں شعلہ مارنے والی. شعلے والی آگ میں دھواں نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا کہ جنات کو شعلہ مارنے والی آگ سے پیدا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فرمایا کہ اے انسان اور جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا اللہ ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور فلک الحمد، ساری تعریفیں تیرے لیے. ایک موقع پہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی. لوگ خاموش تھے. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خاموش ہو جب یہ آیات پڑھتے تھے. فرمایا کہ میں
جنوں کے پاس گیا، ان کو میں نے سنائی، تو جن بولتے تھے کہ یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور فلک الحمد، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ ہمیں بھی بولنا چاہیے، ساتھ یہ بھی بولنا ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے، فلک الحمد، ہاں جی ساری تعریفیں تیرے لیے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین، فرمایا کہ وہ رب ہے مشرقین اور مغربین کا۔ مشرق کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے سورج کیا ہوتا ہے؟ طلوع ہوتا ہے۔ اور مغرب، لیکن سردی اور گرمیوں میں مشرق میں طلوع کا ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بولو؟ اس لیے اس کو مشرقین بول دیا۔ اور غروب میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سردی گرمی میں تھوڑا سا غروب میں کیا ہوتا ہے؟ جگہ کا فرق ہوتا ہے۔ وہی جگہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گرمیوں میں تو جا کے بہت دیر سے اور سردیوں میں اسی جگہ جلدی سے؟ نہیں، جس طرح ٹائم کا فرق ہوتا ہے اس طرح طلوع اور غروب میں جگہ کا بھی تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے بولو بھائی؟ فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے مشرقین اور مغربین بولا ہے، یعنی چاروں سمتوں کو بیچ میں کیا کر دیا ہے؟ داخل کر دیا۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے مخاطب، وہ جن ہے یا انسان، اور ہر جگہ یقیناً جن بھی ہوتے ہیں، انسان بعض دفعہ ہر جگہ نہیں ہوتا کیونکہ جنوں کی کثرت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بولو بھائی؟ اور دیکھو خاص طور پہ جو خالی جگہ ہوتی ہے انسانوں نے آباد نہ کی ہوتی، وہاں زیادہ وہ آباد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بار عموماً ایسا ہوتا ہے، جیسے یہاں بھی الحمدللہ جنات موجود ہیں، وہ بھی نمازی ہوتے ہیں، وہ بھی مسجد میں ہوتے ہیں، وہ بھی قرآن سنتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھاتے ہیں، ہاں جی۔ تو بہرحال فرمایا کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا اللہ ہم کسی کی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے مرج البحرین، کہ وہ چلانے والا ہے دو دریاؤں کو، فرمایا یلتقیان، مل کے چلتے، کیا ہوتے بولو؟ اور مل کے چلنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان چلتے ہوئے ایک پردہ ہوتا ہے۔ برزخ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پردہ۔ برزخ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سارے بولو، پردہ۔ اس لیے عالم برزخ کو بھی اس لیے عالم برزخ بولتے ہیں کہ دنیا کے اندر زندوں کو اس کیفیت کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج کل بہت سے عقل پرست، وہ جی ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا۔ خدا کے بندے، تیرے سامنے بیٹھا ہوا انسان ہے، اس کا بلڈ پریشر اللہ معاف کرے آسمان کو پہنچ رہا ہے، تجھے تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا، آ رہا بولو بھائی؟ وہ تو وہ بتا رہا ہے یار میرا بلڈ پریشر کیا ہے، ہاں جی۔ ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں تو اپنا نظر نہیں آتا۔ اور دیکھو ہماری عقل کتنی محدود ہے، ڈاکٹر ہو یا مریض ہو اس کو پتہ نہیں چلتا جب تک وہ آلہ نہیں لگائے گا، وہ بھی خود جو بنایا ہے۔ آلہ بتا رہا ہے تو ڈاکٹر کو خود پتا، مریض کو خود پتا، بھائی ہماری پہنچ تو یہاں تک ہے، کتنی محدود ہے کہ آلہ بنانے والا وہ بھی آلے سے چیک کر کے بتائے گا، وہ بھی آلے کے بغیر بتا نہیں سکتا۔ شکر اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ دیکھ لو، کوئی ویسے بیٹھے بیٹھا بتا سکتا تیری شوگر اتنی ہے؟ تو جس نے آلہ بنایا وہ بتا سکتا ہے، وہ بھی آلہ کے بغیر نہیں بتا سکتا، وہ بھی اسی پیمانے سے ہی بتاتا ہے، ہاں جی۔ اب یہ انچی ٹیپ بھی کس نے بنائی ہے بولو؟ انسان نے۔ تو انچی ٹیپ کے بغیر بتا سکتا ہے یہ دیوار کتنی ہے، اندازہ ہی کر سکتا ہے، اور وہ بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ تو پھر تو انسان کی عقل بھائی بہت محدود ہے، اس لیے جس کی جو رب فرمائے وہ پردے میں ہے تو انسان کو کہنا چاہیے آمنا، میرا کیا ہے؟
یہ نہیں ہے وہ کیسے ہے کدھر ہے مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی. بھائی پردے میں رکھی اس لیے تجھے نظر نہ آئے. بولو تجھے نظر ہے کیونکہ ایمان بالغیب مطلوب ہے. قبر میں عذاب ہوتا ہے مجرموں کو, باقی مخلوق کو پتہ چلتا ہے. ہاں جی چلتا ہے, بابا چلتا ہے, مان چلتا ہے, کو ہاں چلتا ہے. کھوتے گھوڑے کو جو قبرستان میں پھرو اس کو پتہ چلتا ہے. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوارتے, سواری پہ تک گئی تھی, حضور گرنے لگے تھے, پھر فرمایا تھا اس قبر کو عذاب ہو رہا ہے اس لیے سواری بھی دکھی ہے. جی ہاں, جو وہاں جانور ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے, ان کی آوازاری بھی وہ سنتے ہیں, ان کی چیخ و پکار کو بھی سنتے ہیں. انسان نہیں سن سکتا. کیوں؟ انسان کے لیے پردہ, ان کے لیے نہیں. ان کو نماز کا حکم نہیں ہے. کس کو حکم ہے؟ انسان کو حکم ہے قبر کے عذاب سے بچنے کا بچاؤ کر لے. ان کو عذاب قبر میں نہیں ہے, اس لیے ان کی قبریں بھی نہیں ہوتی. ہوتی ہے جانوروں کی قبریں, تو پھر اس لیے یہ ذہن میں رکھیں, یہ برزخ والا معاملہ انسان کے لیے, اس لیے انسان سے پردہ ہے. انسان اوپر کھڑا بھی ہو تو نہیں پتہ چلتا اندر کیا ہو رہا ہے. ہاں جی, اندر والا پاوا چیخے مار رہا ہو, یہ اوپر سے ہاں جی وہ ہاتھ یوں پھیر رہا ہوتا ہے, برکتیں لے رہا ہوتا ہے. یہ نہیں پتا اندر والا بیچارہ چیخے مار رہا ہے. ہاں جی, کہ کوئی میرے بچاؤ کا طریقہ کرو, اور یہ اوپر ہاتھ پھیر کے تبرک لے رہا ہے. یہ تو بیچارہ اتنا جاہل ہے کہ اس کو اندر کی انسان کی بولو خبر ہے. اس لیے میرے بھائی ہمیں کوئی خبر نہیں. ہاں اللہ جس پر پردے اٹھا دے وہ الگ بات ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اگر تمہیں دکھا دوں عذاب قبر تو مردے دفنانا کیا کر دو گے؟ جی ہاں. بہرحال پھر یہ بھی بتا دیا تھا عموماً مسلمانوں کو دو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے جس سے بچتے بھی بہت کم لوگ ہیں. ایک چغل خوری اور ایک چھوٹے پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچانا. خاص طور پر آج کل جو روڈوں پہ بنائے ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی کھڑے کرے, ہاں جی وہ پینٹ کی زیب اتارو اور وہیں کھڑے کرے, بعد وہ چھینٹے سارے اوپر ہی ہوتے ہیں. اس لیے مسلمان کو حکم ہے کہ جب واش روم کے لیے خاص طور پہ چھوٹے پیشاب کے لیے جائے تو جگہ کا ایسا انتخاب کرے کہ جس سے وہ واپس اوپر کو نہ آئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بینہما برزخ لا یبغیان, ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ پردہ ہے, ایک آڑ ہے. لا یبغیان, وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی نہیں کرتے, پانی مکس نہیں ہوتے. موج آئے گی لیکن یوں ہی چلی جائے گی. سبحان اللہ نہیں آیا, فائدہ ہی ہوگا. ہاں جی, یہ اللہ کی قدرت ہے. اس لیے اللہ کی جب قدرت آئے تو سبحان اللہ, وہ اللہ خوش ہو جائے گا, ہمارا بیڑا پار کر دے گا. چپ رہیں گے تو کچھ نہیں ملے گا. وہ صرف سننے کا ثواب ہے, وہ خوش تب ہوگا جب اس کی حمد تعریف ہو. پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے انسان و جن تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا اللہ کسی کو نہیں جھٹلاتے, ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور فرشتوں کو کس سے پیدا کیا گیا؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے خلقت الملائکۃ من نور, اللہ نے فرشتوں کو نوری مادے سے پیدا کیا. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ نماز کے بارے میں مسئلہ ذہن میں رکھیں. جو مسجد ہوتی ہے جہاں امام باقاعدہ متعین نہیں ہوتا,
وہاں ہوتا ہے کہ جیسے دو چار ساتھی آ جائیں وہ اپنی نماز پڑھا لیں، اور جہاں امام باقاعدہ متعین ہوتا ہے 5 وقت نماز ہوتی ہے تو وہاں یہ اجازت نہیں ہے، اس سے نماز کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی بولو بھائی؟ اور عموماً آپ نے دیکھو جن کا یہ مزاج ہوتا ہے وہ پھر جماعت کے اہتمام نہیں کرتے، کہتے بیٹھو جا کے اپنی اپنی کرا لا۔ تو اس لیے دوسری نماز مکروہ ہے۔ دوسری نماز کیا بولو بھائی؟ ہاں اگر کسی کو پڑھنا ہو دوسری نماز تو وہ ٹوٹیوں والی جگہ پڑھ سکتا ہے، حال میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے لیے برانڈا وغیرہ وہ جو مسجد سے خارج ہے، جامع شرفیہ میں جاؤ وہاں جگہ بنی ہوئی ہے اور وہ مسجد سے باہر ہے، اس لیے طالب علم وہیں سوتے ہیں، وہی کوئی مسافر آئے تو وہاں سوتا ہے، وہی دوسری نماز ہے جماعت کی۔ مسجد کے اندر جہاں امام ہو وہاں دوسری نماز کی اجازت نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو وہ نماز ہی کیا جو ناپسندیدہ ہو، اس لیے تمام جماعت کے ساتھ خود کرنا چاہیے، وہ نہ ملے کسی دوسری مسجد میں کوشش کر لیں۔ ہاں جی، ہر معاملے میں عرب کو پیش نہیں کرنا چاہیے، عرب والے کے بہت سے معاملے وہ ہٹے ہوئے ہیں، ان کے بولو بھائی۔ اب یہ بعض لوگ دبئی اور سعودیہ کو پیش کر دیتے، بالکل وہاں سے ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے چلتے چلتے، لیکن کوئی بھی آگے کر دیتے، اور وہ تو نفل پڑھنے والے کے پیچھے بھی نیت لیتے ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ عرب والوں کا یہ طریقہ بھی، ایک آدمی پہلے سے پڑھ رہا ہے، وہ کون سی پڑھ رہا ہو ٹینشن ہے، اللہ اکبر اس کے پیچھے ہی۔ حالانکہ یہاں امام کے لیے بھی ضروری ہے، مقتدیوں کی کیا کرے نیت، تو آگے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا میرے پیچھے صاحب بھی بن گئی ہے۔ جی ہاں، وہ اس کی ٹینشن نہیں لیتے نماز کی۔ ہاں جی، اس نے سلام پھیرا، اگر اتنی رکھتی تھی نا نہیں پھیرا اور یوں ہو گیا، وہ تو سے پوچھتے بھی نہیں چودھری کون سی پڑھ رہا تھا۔ تو اس لیے ہم بھائی بڑا صحیح طریقے سے چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔